اور یہ دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی کٹنا یہ ضروری ہوتا ہے. یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو آدمی غیر شعوری طور پر دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اے اللہ دنیا کو میری زندگی کا مقصد نہ بنا, ولا مبلغ علمنا, اور میرے علم کا مقصد, میرے علم کی معراج دنیا کو مت بنا کہ میں علم صرف اس لیے حاصل کروں کہ بس میری دنیا اچھی ہو جائے. یا اللہ میرے علم کی معراج اور منتہا اور مقصد دنیا کو مت بنا. ولا غایۃ رغبتنا, میری ساری دلچسپیوں کا مرکز دنیا کو مت بنا. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے. جب انسان کی زندگی کا مقصد دنیا بنتا ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا, جائز ناجائز کی پرواہ. حدیث میں آتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مال کمائیں گے اور یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام. بہن کی میراث اگر کوئی آدمی دباتا ہے, اس کا مطلب اس آدمی نے دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لیا ہے. اگر اس کو یہ پتہ ہوتا کہ میں نے مرنا ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے, اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اس کا جواب دینا ہے, اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى. اللہ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہشات پر چلنے سے بچا, فإن الجنۃ ہی المأوى, تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو جب یہ یقین اس کو حاصل ہو جائے گا تو کیا وہ بہن کی میراث دبائے گا؟ کسی یتیم بھتیجے کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھے گا؟ کسی کے پلاٹ پر, کسی کے مکان پر, کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھے گا؟ کسی سے قرض لینے کے بعد اس کو دبا کے بیٹھے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. احادیث کے اندر اسلام کا جو فلسفہ ہے نا, اس کو سمجھنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے, من صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ, او علم ينتفع به, یا کوئی ایسا علم جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھائیں, او ولد صالح يدعو له, یا نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے. یہ حضور نے ہمیں یہ کیوں بتایا کہ یہ تین کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے؟ کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ ہر آدمی مرنے سے پہلے ان تین چیزوں کا اہتمام کر کے مرے. اسی لیے بتایا نا, کیا خیال ہے؟ یا ویسے ہی نالج کے لیے, جسٹ فار نالج, کہ ہمیں نالج مل جائے کہ یہ تین چیزیں اس سے فائدہ ہوتا ہے, اس لیے تو نہیں بتایا. اس لیے بتایا کہ ہر مرنے والا مرنے سے پہلے کوشش کرے کہ یہ تین چیزیں اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے باقی ہوں. تو یہ تین چیزیں کب اس کے لیے باقی ہوں گی؟ جب اس نے دنیا کو مقصد بنایا ہوگا یا آخرت کو مقصد بنایا ہوگا. اب دیکھیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آپ جب قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پڑھنے سے پہلے آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا. تو نورانی قاعدہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, الف با تا سا, آپ سب نے پڑھا ہوگا. تو آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کے قرآن پڑھنے کا ثواب ان کو مل رہا ہے. تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنا بڑا خیر کا کام ہے؟ کوئی اندازہ, کوئی حساب کتاب ہے اس کا؟ کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ میں قطر گیا تھا تو قطر کے علماء نے مجھے بتایا کہ یہاں کے عرب علماء نے اسی نورانی قاعدے کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے, اور عرب علماء بھی یہی نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں عربی میں. یہی نورانی قاعدہ, اس کو عربی میں اس کی جو قواعد ضوابط ٹرانسلیٹ کر کے عرب بچے اس سے قرآن سیکھ رہے ہیں. فضائل اعمال کو آپ دیکھ لیں, فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے ہمارے ہاں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے.
تو انہوں نے کوشش کی ہے نا، آخرت کو مقصد بنایا ہے، تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، ہمارے ہاں درس نظامی میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جس کو پڑھ کے ہمارے ہاں لوگ عالم بنتے ہیں، فقہ کی، اصول فقہ کی، ان میں ایسی کتابیں بھی ہیں جو 1000 سال پہلے لکھی گئی ہیں، 1000 سال پہلے لکھی گئی ہیں، آج اس کو پڑھ کے بچے عالم بنتے ہیں، اور پھر عالم بننے کے بعد دین کی خدمت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ اس کو پڑھ کر استفادہ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں۔ تو 1000 سال ہو گئے ان کو مرے ہوئے، دنیا سے گئے ہوئے 1000 سال ہو گئے، آج بھی لوگ ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے ثواب کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ ہر عالم کے علم میں اس کتاب کا حصہ شامل ہے۔ جب آپ اس سے کوئی مسئلہ پوچھیں گے، وہ اسی کتاب کو کھول کے بتائے گا کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ حدیث کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، یہ جتنی کتابیں ہیں حدیث کی، اس کے لیے کتنی محنت کی ہے علماء نے۔ تھوڑا سا آپ اس کی اگر ہسٹری پڑھیں نا، یہ تو ابھی میرا موضوع نہیں ہے، کہ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کتنے کتنے مہینوں کا سفر کیا ہے، کہ ان کو پتہ چلا کہ یار فلاں شخص کے پاس ایک حدیث ہے جو میں اگر براہ راست سن لوں گا تو میری سند متصل ہو جائے گی اور عالی ہو جائے گی۔ تو کئی مہینوں کا سفر کر کے ایک حدیث سننے کے لیے جاتے تھے۔ یہ حدیث کی کتابیں ایسے نہیں لکھی گئیں۔ تو اب کوئی بھی بات ہوتی ہے ہم حوالہ دے دیتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، تو صحیح بخاری پر امام بخاری نے کتنی محنت کی ہے، صحیح مسلم پر امام مسلم نے کتنی محنت کی ہے، تو یہ ویسے ہی ہو گیا سب کچھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر حدیث لکھتے تھے، ہر حدیث سے پہلے۔ تصور کر سکتا ہے کوئی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو آخرت کی زندگی کو مقصد بناتا ہے۔ انہوں نے بھی دنیا کی زندگی گزاری ہے، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، ان کا بھی سورس آف انکم تھا، لیکن یہ سب کچھ ان کی زندگی کا مقصد نہیں تھا، مقصد آخرت تھا۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے تو یہ 3 چیزوں کا عمل، اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر اس ایک حدیث پر عمل کرنے کی ہم نیت کر لیں نا، کہ بھائی میں نے مرنے سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ یہ 3 کام میرے مرنے کے بعد میرے لیے موجود ہوں، تو یہ آپ کو موٹیویٹ کرے گی یہ حدیث اس کام کے لیے کہ آپ دنیا کو مقصد نہیں بنائیں گے۔ یہ حدیث بہترین موٹیویشن ہے اس کام کے لیے کہ بھائی آخرت کو مقصد بنانا ہے۔ اور آخرت کو مقصد بنانے کی جب بھی بات کی جاتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان دنیا نہ کمائے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کمائے لیکن حرام طریقے سے نہ کمائے، ناجائز طریقے سے نہ کمائے، حلال حرام کا فرق کر کے کمائیں۔ پوچھیں کسی سے کہ یہ مفتی صاحب سے، کسی دارالافتاء سے، کہ یہ جو آج کل بزنس کا جدید طریقہ ہے، اس طریقے سے انکم لینا، پیسے کمانا، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے۔ ورنہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لوہے سے زریں بناتے تھے، اس کی کمائی کھاتے تھے، محنت کر کے کماتے تھے، کھاتے تھے۔ ہمارے تمام اکابر کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، تو سب میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، حدیث نے ہمیں حکم دیا ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ تو یہ غلط فہمی کبھی بھی دماغ میں نہیں آنی چاہیے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ آخرت کو مقصد بنائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا نہ کمائیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو اتنی ویلیو دیں، اتنی حیثیت دیں جتنی اس کی ہے۔ وہ کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا تھا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ یہ مطلب ہے۔
دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا، تو دنیا میں ہمیں کتنا رہنا ہے؟ 70 سال، 80 سال، حد ہو گئی تو 100 سال، اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ تو خود ہم کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ ہماری محنت کا محور کیا ہے۔ ہم قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، کہ جب خود کسی سے لینا ہوتا ہے، یستوفون، تو پورا پورا وزن لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب کسی کو دینا ہوتا ہے تو گھٹا کے دیتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس عظیم دن ان کو اٹھایا جائے گا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کے دل پر اس کے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے تو پھر وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے، دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے۔